اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 100 پریشانیاں اور ایک حل لوگ آپ سے ہاتھ جوڑ کر پوچھیں گے کہ آپ نے کون سا وظیفہ کیا ہے۔ یہ اتنی طاقتور تسبیح ہے، آپ اس کو آزما کر ایک دفعہ ضرور دیکھیں۔ آج جو خاص وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، یہ ہمارے ایک بھائی کا وظیفہ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ مجھے جب بھی دولت کی ضرورت ہوتی ہے تو 2 دن بدھ جمعرات کے دن یہ 2 منٹ کا وظیفہ کرتا ہوں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو دولت کا ڈھیر لگا دیتا ہے۔ آپ لوگ بھی یہ عمل کر لینا۔ لوگ ہاتھ جوڑ کر آپ سے وظیفہ پوچھیں گے۔ اس دن یہ عمل کر لیا کریں، پھر انشاءاللہ پیسے کے رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک آپ کی جتنی بھی ضروریات ہیں اس کے حساب سے آپ کو پیسہ عطا فرما دیں گے اور دولت سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ اگر ہر بندہ اپنا حساب کرے تو روزانہ کتنے گناہ کرتا ہے۔ ایک پل کے لیے رات کو جب آپ بستر پر جاتے ہیں تو تھوڑا سا دیکھ لیا کریں کہ پورے دن میں آپ سے کتنے گناہ ہوئے ہیں۔ قدم قدم پر آپ سے گناہ ہوئے ہیں۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، ایک ہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح ہمارے پاس پیسہ آ جائے، دولت آ جائے۔ ہم اس کا پیچھا نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ پیسہ حلال سے آ رہا ہے، حرام سے آ رہا ہے۔ محترم ناظرین، ہماری جتنی بھی زندگی کی مشکلات ہیں، ہم جس طرح دلدل میں جا رہے ہیں، پھنستے جا رہے ہیں، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ سے دوری، اور یہی وجہ جو ہے یہ ہمیں مشکلات میں دھکیل رہی ہے۔ ہم خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ دولت کی جو ہوس ہے اس نے ہمارے اندر سے اخلاقیات کو ختم کر دیا ہے۔ ہمارے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ ہم جو غریب لوگ ہیں، جو ہم میں سے کمزور ہیں، چاہے وہ رشتہ داروں میں ہیں، چاہے ہمارے دوستوں میں ہیں، چاہے ہماری گلے محلوں میں ہے، کوئی غریب ہے تو ہم اسے عجیب سی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کون سی دنیا کی مخلوق ہے۔ حالانکہ یہ جو امیری غریبی ہے، یہ جو پیسے کا چکر ہے، ہی ہے آج اگر میرے پاس ہے تو کل میرے پاس نہیں بھی ہو سکتا، کل کسی اور کے پاس ہو سکتا ہے۔ تو وہ پیسے کی وجہ سے، کسی کی جھوٹی شان و شوکت کی وجہ سے اس کے ساتھ اس طرح کے تعلقات رکھنا میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کئی ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو انسانیت کے طور پر بہت ہی اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن غربت کی وجہ سے، ان کے پاس پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ انہیں عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں اور انہیں پھر معاشرے میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو خدارا ایسا بالکل بھی نہ کیا کریں۔ جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے ساتھ جتنا آپ اچھے طریقے سے پیش آؤ گے، اللہ پاک اتنا زیادہ آپ سے راضی ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، بدھ اور جمعرات کا یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو خاص عمل ہے، اس عمل کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے، اور یہ جو عمل ہے یہ بڑا ہی زبردست عمل ہے۔ اس عمل کو جس نے بھی کیا ہے وہ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے مالا مال ہو گیا ہے۔ نماز نہیں پڑھتے یہ بھی ہماری ایک وجہ ہے، رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرتے اور پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ تمام چیزیں اگر آپ آج ہی اپنی زندگی میں کرنا شروع کر دیں تو کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کے حالات ایک دم بہتر ہو جائیں گے۔ اور دوسری چیز، تہجد ایک ایسا ہتھیار ہے۔ اگر ہمارے حالات جس قدر بھی خراب ہو چکے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں تہجد کو شامل کر لیں، تہجد پڑھنا شروع کر دیں، تو یہ اتنا بڑا خزانہ ہے،
اتنی بڑی طاقت ہے کہ ہماری زندہ حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ بدھ اور جمعرات کا یہ جو عمل ہے اس کی جانب چلتے ہیں۔ یہ عمل آپ نے کس طرح کرنا ہے، اس کا پورا جو طریقہ کار ہے وہ نوٹ فرما لیں تاکہ آپ کو کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ 2 دن بدھ اور جمعرات کے دن آپ نے وضو کر لینا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینی ہے، اور یہ وظیفہ آپ کی سکرین پر بھی چل رہا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بدھ اور جمعرات کے دن اس کی تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے۔ یہ ایک ایسی تسبیح، اتنی مبارک تسبیح ہے، اتنا پیارا عمل ہے کہ رزق کی جو تنگی ہوگی، جو دولت کی تنگی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور بے شمار رزق آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ پاک غیب سے ایسے وسائل پیدا کر دے گا جہاں پر آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا، وہاں سے رزق آپ کے پاس آئے گا۔ کیونکہ ایک تو انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس پیسہ دولت وہاں سے آئے گی، ایک چیز انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا اور وہاں سے آ جائے تو پھر انسان کی خوشی کتنی ہوتی ہے۔ کیونکہ مشکلات جو ہوتی ہیں یہ بتا کر نہیں آتی، لیکن کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو مشکلات میں ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ پاک سے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ پاک سے مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک پھر ایسے لوگوں پر خوش ہوتا ہے کہ مشکل میں ہمیں پکارتا ہے، مشکل میں اللہ سے ہی مانگتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک سے مانگتے رہا کرو، اللہ پاک بڑا ہی غفور رحیم، اور زندگی کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، زندگی کی جتنی بھی مشکلات ہیں، یہ ہمیشہ نہیں رہتی، یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ بس آپ اپنے بڑوں کا ادب کیا کرو، اور جو آپ کے کمزور رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، ان کی مشکلات میں ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کا ساتھ دو، اگر اس کے علاوہ کسی کو کوئی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کا ساتھ دو، کیونکہ جتنا آپ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے، اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ عطا کرتا رہے گا۔ اس وظیفے کو سوشل میڈیا پر واٹس ایپ گروپ میں باقی جہاں جہاں آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کے مسائل ہیں، ان لوگوں تک اس وظیفے کو ضرور شیئر کر دینا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس عمل کو کریں تو ان کا فائدہ ہوگا۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے جو آپ اس وظیفے کو شیئر کرو گے، اور جن کے حالات خراب ہیں وہ کریں گے تو آپ کی انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنا اور سنایا گیا اللہ پاک اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام